ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تعمیرات کا شعبہ جو ہے وہ اب آگے جا کے کیا اپنے لیے اہداف جو طے کیے ہیں وہ پورا کر پائے گا یا نہیں, جو آسانیاں ان کو ملنی چاہیے وہ انہیں مل پائیں گی یا نہیں, کیونکہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو ان کا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ بھی سامنے آئے گا یا دعویٰ بھی سامنے آئے گا. اس کو دیکھتے ہوئے تعمیرات کے شعبے کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے, اور اس بوسٹ ملنے کے بعد جو ہے بہت ساری الائیڈ انڈسٹریز بھی جو ہیں وہ فلرش کر سکتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے بہت سارے چیلنجز ہیں. ایسا کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اسٹریٹجکلی پلان کر رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر بنائے جائیں اور بنا جا سکتے ہیں اس حکومت کے اندر, ان کے بارے میں بات کریں گے. اور میرے ساتھ جو ہیں ہمارے ساتھ جو آج ہوں گے بڑے ہی اہم مہمان محمد حفیظ صاحب, جو کہ سابق سینئر وائس چیئرمین رہے ہیں آباد کے, اور اس وقت جب عمران خان صاحب ان کے ہاں تشریف لائے تھے آباد ہاؤس میں تو انہوں نے یہ بات کی تھی, ہاؤسنگ پالیسی دی تھی. تو آج اس متعلق ان سے بات کریں گے کہ کیا ہدف پورا ہو سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ تب ہم ممکنہ بات کرتے تھے, اب ظاہری بات ہے ریزلٹس ڈیلیور کرنے پڑیں گے. محمد حسن بخشی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہاؤسنگ پالیسی کے اندر رکھے گئے اہداف ہیں, اور بالخصوص جو افورڈیبل ہاؤسنگ کے ریگارڈ سے بات کی گئی, 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی گئی, اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہو پائے گی؟ Now you need an action plan and the government also needs to have an action plan تاکہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ناصر صاحب, آپ نے مدعو کیا, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں عمران خان, ان کے ساتھ جو نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کی پوری ٹیم اور پاکستان کے شہریوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ خیر خیریت سے یہ الیکشن اس میں منعقد کیے, اور اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لوگوں نے بھرپور تعداد میں اس میں حصہ لیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. میں یہاں پر آن ریکارڈ آباد کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جو کہ شاید ہسٹری میں پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں جنہوں نے 2 موقعوں پہ آباد کو وزٹ کیا, ایک 25/10/2017 اور دوسرا 4 اپریل 2018. ان 4 جو نیکسٹ وزٹ تھا اس میں انہوں نے اپنی ہاؤسنگ پالیسی کا آباد میں اناؤنسمنٹ کیا, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آباد اور پاکستانی ڈیولپرز, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز یہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, اسی لیے انہوں نے اس جگہ کا پسند کر کے یہاں پر پالیسی اناؤنس کی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اپنے الیکشن سے پہلے کراچی چیمبر آف کامرس اور اس کے علاوہ فیڈریشن ہاؤس بھی وزٹ کر چکے ہیں. اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آ رہی ہے, ان کا فوکس یہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لینا پڑے گا, پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی پڑے گی, اور اس طرح پاکستان اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ایک مناسب طرف گامزن ہوگا. چلے, یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی. اب آگے مجھے یہ بتائیں کہ یہ 50 لاکھ گھروں کا جو نمبر ہے, یہ بیسیکلی ہدف جو طے ہوا ہے, یہ ہدف انہوں نے پارٹی سطح پر طے کیا ہوگا یا آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد طے کیا ہے, یا کوئی بزنس اینڈ انڈسٹری والوں سے بات کی ہے؟ کیونکہ یہ فگر جو ہے بہت بڑا فگر ہے اور اس کو اچیو اور اٹین کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں, یقیناً جب پی ٹی آئی اپنی ہاؤسنگ پالیسی بنا رہی تھی, اسد عمر صاحب اس کو دیکھ رہے تھے, زیگم صاحب دیکھ رہے تھے, اور آباد کی کچھ نمائندے اس پہ تھے. یہ 50 لاکھ مکانوں کا جو ہدف ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اہداف مقرر کرتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اس پہ بہت کام ہوا ہے, اور کام ہونے کے 21 پیج کی ہاؤسنگ پالیسی بنی ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں جس سے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو پہلے 100 دن کا پروگرام بنایا ہے پی ٹی آئی نے, اس میں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کو مدود خاطر رکھا ہے, اور وہ انہوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ اگر پاکستان میں ترقی کوئی ایک انڈسٹری سے ہو سکتی ہے, پاکستان میں امپلائمنٹ کوئی ایک انڈسٹری سے کریٹ ہو سکتی ہے, پاکستان میں جاب کریشن کسی ایک انڈسٹری سے ہو سکتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کسی ایک انڈسٹری سے ہو سکتی ہے, تو وہ اور کوئی نہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن ہے. چونکہ اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے حساب سے 12 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے. یہ شارٹیج جب, اور اس کے لیے کام کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں, لینڈ پاکستان میں موجود ہے,
जिनको मकानों की ज़रूरत है, ख़रीदार पाकिस्तान में मौजूद है। देखें, लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ। बात यह है कि वो तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो बात कर लेते हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन जब हम रियलिस्टिक होते हैं, हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, समझते हैं बातों को, और ग्राउंड रियलिटीज़ का उन्हें पता लगेगा व्हेन ही स्टेप्स इनटू ए मोर पावरफुल पोजीशन, तो फिर एग्जीक्यूशन का इशू आ जाएगा। वहाँ पे प्लान होगा, वहाँ पे स्ट्रेटजी होगी, वहाँ पे पेपर के ऊपर लिखा होगा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। एग्जीक्यूशन प्लान की बात करूँ, पॉलिसी इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क ओनली। जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे हाउसिंग सेक्टर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पर ये जो पॉलिसी बन रही है किसी एक प्रोविंस, किसी एक सिटी के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसमें आपको ये जान के मतलब आपकी मालूमात में मेरे ख्याल में मैं इजाफा करूँगा कि 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है और 2/3 रहती है रूरल एरियाज़ में। और 2050 तक ये पॉपुलेशन का रेशो इस तरह हो जाएगा कि 50% अर्बन एरिया में आ जाएगी और 50% रूरल एरिया में जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सिर्फ अर्बन एरिया में मकान नहीं बनेंगे, रूरल एरिया में भी मकानात बनेंगे। और मकानात कैसे बनेंगे? जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड, तो बिल्डर तो कराची से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है जी। अब बिल्डर भी कराची से बाहर निकल के पूरे पाकिस्तान में काम करेगा और गवर्नमेंट अपनी इक्विटी उसमें लैंड की सूरत में देगी। जब देखें, जब गवर्नमेंट अपनी लैंड और अपना इंटेंशन दिखाएगी कि काम करना है, तो प्राइवेट सेक्टर वो काम करेगा। और ये जो सारी आवाम अभी देख रही है, जो सारे नाजरीन देख रहे हैं, इनको आपने पूर्व उम्मीद तो कर दिया है कि जी अब घर मिलेंगे और ये गवर्नमेंट भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इनको इस चीज़ की ख्वाहिश होगी और इंतज़ार होगा कि हमें कब और कितनी जल्दी और किस कीमत के ऊपर यह हाउसिंग यूनिट मिलेगा। आप मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि उसे अफोर्डेबल कैसे बनाया जाएगा और उसको जो है आप लोगों ने पायदार भी बनाना है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छी क्वालिटी की करनी है। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ये छोटे चैलेंजेस नहीं हैं। देखें, पहले तो ये बात एक क्लियर हो जाए कि गवर्नमेंट का रोल होगा इनेबलर का। काम करेगा प्राइवेट सेक्टर, काम करेगा पाकिस्तानी बिल्डर, पाकिस्तानी डेवलपर, और अगर कोई फॉरेन कंपनी आके काम करना चाहती है तो वो जेबी पाकिस्तानी कंपनी के साथ बनाएगी और काम करेगी। जहाँ तक रहा कहाँ पर ये मकान अवेलेबल होंगे, ये मकान इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में होंगे। कब अवेलेबल होंगे? मैं समझता हूँ, देखें, ये पॉलिसी बनने और ये मकान, पहला मकान आने में, मार्केट में आने में या लोगों के पास आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मकान कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि 3 दिन में बन जाए या 3 महीने में बन जाए। अभी गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, लोग नॉमिनेट होंगे, इसके लिए ग्रुप बनेगा। इसमें ये भी चाइना ने, लेट्स बी वेरी फ्रैंक नाउ, देखें अब हमें दूसरे एंगल से भी देखना है। अब तो हो गई ना बात, अब जिस पार्टी ने जीतना था वो जीत गई। अब आई थिंक कि अब तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एग्जीक्यूशन का मसला आ गया। बात यह है कि अब हम चाइना की तरफ देखते हैं। चाइना के अंदर जाहिर बात है जीडीपी बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि देव डन अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो शहर जो हैं वो आबाद नहीं हो पाए पूरे तरीके से, क्योंकि उन्हें प्रायर रेडी तो कर दिया गया है लेकिन लोग वहाँ कन्वर्ट नहीं कर रहे। जिसके बाद ये चैलेंज आता है कि लोग कराची आएंगे, बिल्डर भी कराची आएगा, लाहौर जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, रूरल एरियाज़ की जानिब जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। गुजरात जाएगा, गुजरांवाला जाएगा, सियालकोट जाएगा, लेकिन बड़े शहरों की तरफ रहेगा। ये मैं पूछ रहा हूं। देखिए, जो चाइना का आपने एग्जांपल दिया उसका मैं आपको जवाब दे दूं, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। 2008 में जब इंटरनेशनल इकोनॉमी क्रैश हुई तो चाइना में भी क्रैश हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गई। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कहाँ एम्प्लॉय करें और बिजी रखें, तो उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिए। मकान बनाना, बिल्कुल वो मकान उस वक्त नहीं बिके थे, पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसे डाल के बोला मकान बना के रखें, चूँकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, आज नहीं कल नहीं 6 महीने नहीं, साल बाद ये मकान ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, इसकी ज़रूरत क्रिएट होगी। पर उस जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग पीरियड था, चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को कोलैप्स होने नहीं दिया, बंद होने नहीं दिया, अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पर रखी और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि लोग बिजनेस में रहें। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर वो हिस्सा भी डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट का कि हमें बहुत वेल प्लान तरीके से चलना है ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले कि तामीरात के शोबे को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, ऐसा लगता है, क्योंकि जो बात इमरान खान साहब करके गए थे और जो बात वो मुस्तकिल कर रहे हैं वो यही है कि 50 लाख घर बनाएंगे। अगर 50 लाख घर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, हमारे यहाँ एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी फ्लरिश कर सकती हैं। हाउएवर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी। यहाँ पर हसन बख्शी साहब के साथ यही बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग की नीड कितनी है और उसको डिटरमिन करने के बाद फिर मेरा ऐसा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी शायद उसको या एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मोहम्मद हसन बख्शी साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये सारे यूनिट्स वहाँ बन जाएं जहाँ पे अर्बन सेंटर्स हैं और न्यू सिटीज़ भी ना आए, ना स्मॉल सिटीज़ बड़ी सिटीज़ बन सकें। इसके लिए कोई सोल्यूशन है? जी, इसके लिए बिल्कुल ये सोल्यूशन है। ये जो मैंने बात की, मैं आपको सिंध की मिसाल दूं। जैसे सिंध के इलाका है सखर में मकान बनेंगे इंक्रीमेंटल हाउसिंग के, नवाबशाह में बनेंगे, इस तरह दूसरे छोटे हैदराबाद में बनेंगे। इसी तरह ये पाकिस्तान के हर इलाके में जहाँ मकान की देखें, अमूमन इन इलाकों में वो मकानात हैं या तो जो मट्टी के बने हुए हैं जो या सब स्टैंडर्ड हैं। इन लोगों को सबको प्रॉपर हाउसिंग, कच्चे मकान हैं, इनको प्रॉपर हाउसिंग दी जाएगी, जो कि कोई मेहरबानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ उनका फंडामेंटल राइट है जो इतने साल से किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। दूसरी बात, इसमें एक बहुत अच्छी सहूलत जो आबाद ने भी प्रपोज़ की है और इन लोगों ने भी एक्सेप्ट की है, वो ये है कि 80% फाइनेंसिंग की फैसिलिटी होगी। यानी अगर आप 20 लाख रुपए का मकान लेंगे तो आपको उसमें 80% यानी 16 लाख की फाइनेंसिंग होगी। आपको सिर्फ बुकिंग के वक्त 2 लाख रुपए देने हैं और बाकी कंस्ट्रक्शन के दरमियान 2 लाख रुपए देने हैं। बाकी 16 लाख रुपए की फाइनेंसिंग होगी जो कि आपको इजी किस्तों उस पर इंटरेस्ट पे दी जाएगी। 15-20 साल में वापस पैसे होंगे ये, और शरिया कंप्लाइंट भी होगी। देखिए, हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और जहाँ पर बहुत से लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड काम नहीं हो, तो जो भी इसका मॉडल क्रिएट किया जाएगा इसमें शरिया कंप्लाइंट इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। और इस टाइम पिछले कई साल से आबाद के तमाम मेंबर्स की रुझान या एनर्जीज़ अपर और मिडिल क्लास के इलाकों में मकान फ्लैट बनाने में लगी रही। हम ये समझते हैं कि इस टाइम हमें पूरी पाकिस्तान एज एन ओपन फील्ड मिलेगी, मेरिट पे मिलेगी, और हमारे मेंबर पाकिस्तान के हर इलाके में, चाहे वो मुतवस्सित तबके का इलाका हो, वहाँ काम करेंगे और इसको हम एक सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। अच्छा, नहीं, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग। देखिए, आपने ये बात की कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो लैंड देगी बतौर इक्विटी, जिसके माने उनका हिस्सा होगा ये उस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर कि अगर इस हद तक पार्टिसिपेशन होगी तो इस लैंड को कहीं एयर मार्क किया गया है, ये लैंड कहाँ होगी? देखें, अभी ये मैं आपसे एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एयर मार्क हो जाना चाहिए। लेट से 6 महीने में, 8 महीने में एयर मार्क हो जाना चाहिए ज़मीनें कहाँ पर हैं। आपके ख्याल से क्या इस पर अभी ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा जो ही गवर्नमेंट आएगी? क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ लोग कह देते हैं, सियासतदान भी कह देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद वो चीज़ उतनी अचीव नहीं हो पाती। जैसे डैम है हमारे मुल्क में बनते ही जा रहे हैं। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट अपना लैंड देगी जो कराची और दूसरे बड़े शहरों में और छोटे शहरों में है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनकरेज किया जाएगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और लैंड मार्क करें। और इसमें हमने एक टर्किश मॉडल प्रपोज किया है, वो बहुत बेहतरीन मॉडल है। हम ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक मैं मिसाल देता हूँ, 10 एकड़ का प्लॉट गवर्नमेंट देती है और उस पर 500 मकान बनते हैं या 500 फ्लैट बनते हैं, तो हम ये करेंगे, उसमें जो डेवलपर होगा उस ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पे रहेगी। जो डेवलपर होगा उस 500 फ्लैट को हम डिवाइड कर देंगे 3, उसमें एक शेयर होगा डेवलपर का, जिसमें आप समझे 30-35% डेवलपर को मिलेंगे। 30-35% उसकी कॉस्ट आएगी बनाने की और उसको डेवलप करने की, और 30% वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे फॉर द उनके लैंड की वैल्यू पे। इस तरह जो एक लैंड की वो होती पोजीशनिंग, वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी पहले ये होता था, अगर गवर्नमेंट लैंड देती थी और कोई डेवलपर लेता था लैंड और उसको 5-5, 10-10 साल डेवलप नहीं करता था। ये भी मिसालें हैं। इसको डिस्करेज करने के लिए, और डायरेक्टली ये इसी तरह होगा कि जो बनाएगा उसको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। इसी तरह ये डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट के नाम पे लैंड रहेगा और फ्लैट्स डायरेक्ट उनके नाम पे हो जाएंगे जो परचेस करेंगे। ट्रांसफ़र कॉस्ट भी बच जाएगी, बार बार जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है।
میں صرف آپ کو بتاؤں کیونکہ میری پتہ نہیں کیوں عادت یہ ہے میں کیلکولیشن شروع کر دیتا ہوں. میں نے 5 ملین ہاؤسز کے لیے جو کیلکولیشن کی ہے اس حساب سے اگر ماڈرن گرین ایرا جو چل رہا ہے اس حساب سے اوپن اسپیس, اور کیونکہ آپ ورٹیکل پہ نہیں جائیں گے, آپ ہاریزونٹل رہیں گے, جو میں نے بلڈر سے سمجھا ہے سنا ہے افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے زیادہ سوٹیبل یہ رہے گا, تو اس حساب سے سر اتنی بڑی لینڈ میس آپ کو پہلے سے ایئر مارک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت بڑا فیز ہے میرے نزدیک, یہ ایک بہت بڑا فیز ہوگا. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک, یہ میں نے آپ کو 6-8 مہینے بولا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 5 ملین ہاؤسز 1000 اسکوائر فٹ یا 1200 اسکوائر فٹ کا اگر ایک گھر بھی لگا لیتے ہیں اس حساب سے, اگر ایم ٹی اسپیس کیونکہ چھوڑنی پڑتی ہے اس طرح کی جو بھی گرین ڈیولپمنٹ ہو, 60% سے زیادہ ایمینٹی اسپیس چھوڑنی پڑے گی. یہ اس کے لیے تو نئے شہر بنانے پڑ جائیں گے سر, ہمارے شہروں میں تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ بتائیں. دیکھیں ایک تو آپ نے جو اس بات, سوری تھوڑا میں فوراً کیلکولیشن شروع کر دیتا ہوں, عادت ہے جب سے آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں تو میں بھی اب تھوڑے ٹیکنیکل معاملات سمجھنا شروع. جو آپ نے بات کی کہ لینڈ ایئر مارک ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں جیسے فیڈرل گورنمنٹ اور نئی پروونشل گورنمنٹ کریں گی, یہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ لینڈ مارک کریں گی. لینڈ ان کے پاس اویلیبل ہے, ان کی معلومات میں ہے کون کون سا لینڈ ہے. میں نے سنا ہے بہت سارے ادارے جو ہیں they are wasting urban land. جی, اور وہ انکروچ ہو رہا ہے, اس پہ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ سارے لینڈ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لایا جائے گا. اور یہ جو 5 ملین مکان ہیں اس میں آپ یہ سمجھیں انفراسٹرکچر علی ناصر صاحب 5 ملین مکان ایک سال میں نہیں بننے, یہ 1 ملین مکان ایک سال میں بننے ہیں. اور یہ 1 ملین کا بھی جو انہوں نے وہ رکھا ہے بریک ڈاؤن, وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں. 4 لاکھ رورل ایریا میں بنیں گے, 2 لاکھ یہ پیری اربن ایریا سوشل ہاؤسنگ کے لیے بنیں گے, اور 4 لاکھ اربن ایریاز میں بنیں گے. اس میں ان 10 لاکھ میں بھی یہ 10 لاکھ مکان سارے ڈیولپ نہیں ہوں گے, اس میں کچھ پلاٹس دیے جائیں گے, سرٹن پرسنٹیج پلاٹس کی صورت میں ہوگی جہاں پر میں یعنی ایک ایلیبریٹ پلان ہے. بیسیکلی اٹ از اے ویری براڈ بیسڈ پلان, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس, کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. مین ایم یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے ہمیں میسو انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا. اگر ہم نیوکلیئر فیملی کی طرف جاتے ہیں, یعنی ماں باپ اور بچے, کیونکہ اب جس طرح کا سسٹم آپ لوگ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو, ہے نا, بلڈروں کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی ختم ہو جائے, گھروں کے اندر کچھ ایسی پیدا ہو کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں. نہیں, میں تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ہاؤسنگ یونٹس اور زیادہ بکیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کے لیے بہت بڑی ایکسرسائز ہے, انفراسٹرکچر بھی تو چاہیے. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو وہ بات کا جواب دے دوں, لاسٹ سوال میں آپ نے کیا تھا میں شاید جواب نہیں دے سکا. ایک تو صرف یہ ہاریزونٹل ہاؤسنگ نہیں ہوگی, یہ ورٹیکل ہاؤسنگ بھی ہوگی اربن ایریاز میں, بالکل ہوگی اس میں. اور صرف یہ ریسٹرکٹڈ افورڈیبل کے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ہے. اس میں زیادہ تر کیٹر کیا جائے گا افورڈیبل کے لیے, ایک چیز. دوسری چیز آپ نے کہا بالکل, بہت سی فورن کمپنیز آ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایز اے ٹرن کی کرنے کو تیار ہیں. یہ آباد سے بھی رابطے میں کمپنیز ہیں, یہ کہتی ہیں ہم اپنے پیسے لگائیں گے, خود ریکوری, جیسے پانی کی لائنیں, وہ کہتے ہیں ہم لائنیں خود ڈالیں گے, ہم ریکوری خود کریں گے. میں پیچیدہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی اب نظریں اس آنے والی حکومت پر ہیں. لوگ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بار بار یہ کیوں الجھا رہے ہیں ان معاملات کے اندر کہ کیسے ہوگا, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر ڈیلیور ہوگا تو لوگ بہت خوش ہوں گے, اور اگر ذرا سی بھی کوئی کمی رہ گئی, آپ خود جانتے ہیں لوگوں کی ہوپس کہاں ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں لوگوں کی ہوپس بہت ہائی ہیں, پر ہم سب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان بذات سے خود ایک صاف ستھرا آدمی ہے, پر ہم سب کو, چاہے وہ کاروباری کمیونٹی ہو یا عام آدمی ہو, اس کو مل کے یہ ڈریمز کو پریکٹیکل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس چیز پہ, یہ جو ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے, انڈسٹریلائزیشن کا سیکٹر ہے, اس پہ مل کے کام کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اچیو کر سکیں. بھائی آپ اس بارے میں بھی تو ان سے بات کریں نا کہ بھائی ٹیرف کچھ ریڈیوس کرو, اتنی سٹیل کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی, یہ سٹیل ہمیں منگوانی پڑے گی, کہیں نہ کہیں سے یہ آئے گی جو ہمارا سریا ہوگا. اس کے علاوہ سیمنٹ کی کیپیسٹی آئی تھنک وہ تو کسی حد تک کور ہو جائے گی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشنز کی طرف جا رہے ہیں پلانٹس. الیکٹرک کیبل کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ٹائلز کی ریکوائرمنٹ ہوگی, باتھ روم فٹنگز فکسچرز کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, پی وی سی ونڈوز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. سر اس کے لیے ٹیرفس بھی تو ڈسکس کرنے چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کرنا پڑے گا. بالکل. اس کے ساتھ میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں جو کبھی ہاؤسنگ سیکٹر میں نہیں ہوا. آباد نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ فرض کریں میں ایک 500 یونٹ کا پروجیکٹ لاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تمام یونٹ میں بیچوں گا باہر ہر قسم کے پاکستانی ایکسپیکٹریٹس ہیں, وہ مزدور بھی ہیں, وہ پروفیشنلز بھی ہیں, وہ بزنس مینز بھی ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہیں.
میں وہاں جا کے بیچوں گا اور اپنے تمام پیسے فورن ایکسچینج میں کما کے دوں گا, تو اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہونا چاہیے, زیرو ٹیکسیشن ہونا چاہیے, اور اس پہ جو ان پٹ کے لیے سریا, سیمنٹ اور دیگر چیزیں ہیں اس کو بھی مجھے ٹیکس کی ریبیٹ ہونی چاہیے, تاکہ میں اپنے بی او کیو کے حساب سے اپنے لیے منگاؤں, اپنا پروجیکٹ پورا باہر بیچوں اور پاکستان کے لیے فورن کرنسی ارن کروں. جس طرح ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اس انڈسٹری ہاؤسنگ کو بھی ایکسپورٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. یہاں سے آپ فورن ایکسچینج ارن کر سکتے ہیں, ریمیٹنس ارن کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو جو کام کرنے والے ہیں ان کو انسینٹو ہوگا کہ وہ اپنے پروجیکٹ پلان کر کے باہر دبئی میں جا کے وہاں جو مزدور طبقہ ہے وہاں جا کے بیچیں, باہر گلف سعودی عرب میں جا کے ڈاکٹرز کو بیچیں. اس طرح فورن ایکسچینج بھی آئے گا اس سے. اور جو ٹیرف کی آپ ایک اور آپ نے اینگل ابھی ڈسکس کیا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں اس کے بعد آ کر آپ سے بات کروں گا اس بارے میں کہ یہ ایک بڑا کمپریہنس, اس پر گفتگو کرنی چاہیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہ ٹیرفز کے اوپر کیا سلسلہ ہوگا, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے دام سستے کرنے کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دینی پڑے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے جتنے بھی ممالک دیکھے جہاں پر ہاؤسنگ انڈسٹری فلرش کر رہی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری فلرش کر رہی ہے, میں نے وہاں پر دیکھا کنسٹرکشن مٹیریل ریڈیلی اویلیبل ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہاں پر یہ کنسٹرکشن ایکوپمنٹ بھی اویلیبل ہے. یہ اگر 5 ملین گھر بنیں گے تو کنسٹرکشن کی میسیو ایکوپمنٹ چاہیے ہوگی. صرف میں کہتا ہوں لینڈ کو موو کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, ایکسکیویشن کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں نے بھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ابھی تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایزی جاب لگتا ہے. اٹس ناٹ ایزی بٹ اچیویبل. Everything is achievable if you have target in mind and you have the right kind of resources and planning. تو جناب محمد حسن بخشی صاحب, میں تو وہ بیسک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو اب آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے کرنے پڑیں گے, کنسٹرکشن مشینری ریکوائرڈ ہوگی, بہت زیادہ ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دیسی ساختہ کام اب بہت زیادہ ہوتا رہا ہے. Now we will have to do and use modern technology. اس کو کہاں سے لائیں گے, وہ اس کے لیے پریپریشن آج کریں. دیکھیے, ماڈرن ٹیکنالوجی گورنمنٹ نہیں لائے گی, ماڈرن ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر لائے گا. لائیں گے, بالکل لائیں گے. ہمارے جیسے اور پلیئرز لائیں گے, اور وہ لوگ جو پاکستان میں کام کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لے کے آئیں گے. دوسری چیز, آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی کہ چند انڈسٹریز نے یہاں پر, جس طرح میں مثال دوں سریا, پچھلے 4 سے 5 مہینوں میں 40 سے 50 ہزار روپے ٹن اس کی پرائز میں فرق آیا ہے, بڑھ گئی. مونوپلائزیشن اور کارٹلائزیشن کیا ہوا ہے. میں حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ اس پہ فل فور ایکشن لیں اور اس قسم کے ایکٹیویٹیز کو ڈسکریج کریں. ان کو ڈسکریج کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے, جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, اس کو ختم کیا جائے. جس پاکستان میں سریا آج 1 لاکھ تقریباً 10,000 روپے پر ٹن اویلیبل ہے, اور جبکہ میں یورپ, مڈل ایسٹ اور امریکہ میں اگر کنسٹرکشن کرتا ہوں تو سریا وہاں پر تقریباً 70-75 ہزار روپے ٹن پہ اویلیبل ہے. پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ کیا ہے, اور دیکھیں ان ملکوں کا کیا ہے. تو یہ ہمارے اب پچھلے 4 مہینے میں سریے کی قیمت بڑھنے سے 400 روپے پر ٹن کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ گئی ہے, وچ از اپروکسیمیٹلی 30% آف دا کنسٹرکشن کاسٹ. اسی طرح سیمنٹ والوں نے بھی پرائز جیکٹ اپ کیے ہوئے ہیں. کاروبار کرنے کا صاف اور آسان اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ یہ ہے کہ اب امپورٹ کی اجازت دی جائے یہ را مٹیریل کی, تاکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں جن کے پاس پروڈکشن کیپیسٹیز بھی ہیں وہ مناسب نفع, ہم نہیں کہتے, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو امپورٹ کی اجازت دی جائے. جی, ہم یہ نہیں براہ راست جی ہم یہ نہیں کہتے کہ نفع نہیں کمائیں, ہم نفع خوری کے خلاف ہیں. جس طرح ہم کنسٹرکشن میں کہتے ہیں کہ بے حساب کمپنی آگے کام کریں گی, باہر سے آگے کام کریں گی اور کمپٹیٹیو ماحول میں کام ہوگا, اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سریا, سیمنٹ اور دوسرے دیگر یہ سینیٹری والے اگر یہ پرائز کنٹرول اپنا نہیں رکھیں گے, اپنی یہ مونوپولی بنائیں گے تو امپورٹ کی اجازت دی جائے. اس سے صرف نہ ہمارے پیسے اور اینڈ کنزیومر کو مکان مہنگا مل رہا ہے, بلکہ پاکستان کا پی ایچ ڈی پی ڈیولپمنٹ بجٹ کا 20% یہ 4-5 انڈسٹریز مل کے کھا رہی ہیں. انہوں نے کارٹل بنایا ہوا ہے. جہاں فرض کریں 100 ارب روپے کا کام ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کا, وہاں یہ ہو رہا ہے 125-140 ارب روپے میں.
تو یہ گورنمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ 20% جو بجٹ ویسٹ ہو رہا ہے یہ چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور یہ پچھلے ادوار میں جو SRO کلچر تھا یہ اس نے اس کو پروموٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ فوراً ہمارے اسد عمر صاحب نے دیکھنا چاہیے کہ ڈیوٹیز میں ابھی دیکھیں گے، آپ تو ابھی سے بتا رہے ہوں. جی ان کو دیکھنا چاہیے میرے حساب سے، اور اس پہ فی الفور ایکشن لینا چاہیے. کاسٹ آف کنسٹرکشن کراچی میں پاکستان میں آج 3,500 ہزار روپے کو ٹچ کر رہی ہے. تو مطلب کنسٹرکشن کاسٹ کو تو نیچے آنا پڑے گا، اور ویسے بھی اگر یہ بڑا ایلیبریٹ پلان ہے 5 ملین ہاؤسز کا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو جو اگر ایک مختلف اسٹریٹجی سے لے جایا جائے تو آئی بی ویری کلیئر. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے ڈیولپرز کو جو ہیں سٹیز ود ان سٹیز بنانی پڑیں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ڈیولپ کرنے پڑیں گے، سبربن لینڈسکیپ ڈیولپ کرنا پڑے گا شہروں کے ارد گرد. آپ کے خیال سے اس طرح کا پلان بھی ورک کر سکتا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہاؤسنگ کی ساری ذمہ داریاں خود لے ایک خاص لیول تک، اور پھر سٹیز کے ارد گرد جو ہے ایک سبربن کلچر بھی ڈیولپ ہو جیسے ویسٹ میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یا سیٹلائٹ ٹاؤنز بنے؟ ہمارے یہاں کہہ تو دیتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن، لیکن بیسیکلی وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کہاں بنتے ہیں؟ وہ تو شہر کے اندر آ جاتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں یہ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر ہی. آپ کے سامنے مثال موجود ہے پاکستان سٹیل مل کی، گورنمنٹ نے چلانا چاہی فیل ہو گئی. آپ کے سامنے PIA کی مثال موجود ہے، PIA گورنمنٹ نے چلانا چاہی فیل ہو گئی. آپ کے سامنے کراچی واٹر بورڈ کی مثال موجود ہے. دیکھیں پرائیویٹ، میں آپ کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جتنا ایشو ہے، جتنا چیلنج ہے، یہ سب پرائیویٹ سیکٹر اپنے کندھوں پر اٹھا لے، حکومت کو صرف پالیسی سازی کے اوپر رکھے، ساری ذمہ داریاں خود اٹھائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پالیسی دے حکومت اور انیبلنگ انوائرمنٹ دے. اور یہ بیوروکریسی جو لوگوں کا گلا گھوٹتی ہے یا FBR لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اور لوگوں کے جو کام کرنے کے اوقات ہیں وہ ان دفاتر کے چکر میں لگتے ہیں، اس کو بھی آسان کیا جائے. یہ بڑی عام بات آپ نے کی ہے. اپروونگ کی پروسیس لوپ ہولز کو ختم کیا جائے، لوپ ہولز کو ختم کیا جائے، سسٹم کے لوپ ہولز کو بھی ختم کیا جائے، سسٹم میں کرپشن کو بھی کم کرنا ہے. سر اس کا بڑا اہم کردار ہے، آپ لوگ بھی بہت سفر کرتے ہوں گے. یہ کرپشن ایک ایسا میں کہوں گا مسئلہ بن چکا ہے اس ملک کے لیے. اگر یہ کرپشن جو ہے، بلڈر سے میں زیادہ تر بات کرتا ہوں، ڈیولپر سے، وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا ایشو ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا، میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے 25% کے پارٹنر ہو گئے بغیر انویسٹمنٹ کے. یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہم پلاٹ لیتے ہیں، اس کا اپروول کراتے ہیں، 3 سال میں بلڈنگ بناتے ہیں، پھر نفع کماتے ہیں. یہ تو ڈے 1 پہ ہمارے پارٹنر بنے ہوئے ہیں. تو اس کو میری گورنمنٹ سے اپیل ہوگی کہ یہ بڑی گہری بات کر دی ہے. یہ ان لوگوں پہ 1 ونڈو آپریشن کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کے بہترین لوگوں کو ان اداروں پہ ٹاپ پہ رکھا جائے. یہ اہم چیز ہے نا، تاکہ وہ کام نکالیں، کام کو کام کی طرح پروفیشنلی ٹیک اپ کریں، کیونکہ دیکھیں نا اور مارکیٹ بیس سیلری دی جائے ان لوگوں کو. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر ویسے کتنے چرن آؤٹ کر سکتا ہے گھر اگر اس کو دے دیے؟ ویسے کیسے بنا سکتا ہے گھر؟ مطلب بغیر جو ان کے ایمبیشن کے 5 لاکھ گھروں کے، 50 لاکھ گھروں کے، آپ کا اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہی لاکھوں گھر بناتا ہے ہر سال. بناتا ہے نا بھائی؟ اس وقت بناتا ہے. پاکستان میں 2.5 سے 3 لاکھ گھر بن رہے ہیں. یہ تو ویسے ہی بن رہے ہیں. یہ بن رہے ہیں. اب واٹ وی آر سیئنگ کہ ہم یہ 3 لاکھ کے نمبر کو ایڈ کر کے 10 لاکھ کر دیں گے، پر اس میں تمام مکانات نہیں ہوں گے. میں نے آپ سے کہا اس میں پلاٹس بھی ہوں گے. اس میں آپ کو پلاٹس بھی بہت سارے لوگوں کو 30-20% پلاٹس خود بنانا چاہتے ہیں، وہ خود ڈیولپ کر رہے ہوں گے. کہیں فلیٹس ملیں گے، کہیں وہ گراؤنڈ فلور کے مکانات ملیں گے، کہیں گراؤنڈ+1 کے ملیں گے. تو دیکھیں بیسک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا ہے. 4 ٹائم اگر آپ کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے، یعنی آپ 2.5 لاکھ بنا رہے ہیں، 4 ٹائمز آپ کی کیپیسٹی جنریٹ کریں گے تو پھر 10 لاکھ گھر ہو جائیں گے. مین ایم یہ ہے کہ اس کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہے. بالکل، اس میں 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، اپروول 1 ونڈو ہونی چاہیے، اور تمام عام آدمی کے لیے بھی 1 ونڈو ہونی چاہیے. تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کو ہیڈ کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے ذمہ دار لوگوں نے. مارکیٹ بیس سیلری ہونی چاہیے. FBR فکس ٹیکس پہ لے کے آئے، جو ہمارے یہاں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں آتے ہی کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ انڈسٹری کو فکس ٹیکس کے نظام میں لاؤں گا، جو کہ ہماری ایک بہت بڑی ڈیمانڈ اور اپیل ہے. جس حساب سے ہمارے لوگوں کے گھنٹے انکم ٹیکس کے نوٹسز پہ برباد ہوتے ہیں، نیگوشیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو کام میں لگائیں. محمد حسن بخشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے خیال بہت سارے نکتے ایسے ہیں جو آگے آنے والے در بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.